محمد ہمارے بڑی شان والے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، جب آئے زمین پر محمد ہمارے، فلک نے زمین پر بچھائے ستارے، اٹھے سرزمین عرب سے یہ نعرے، محمد ہمارے بڑی شان والے، خدا جس کے سینے پہ قرآن اتارے، مدثر کہے اور مزمل پکارے، وہ نور خدا دو جہاں کے اجالے، محمد ہمارے بڑی شان والے، صلی اللہ علیہ وسلم، نواسے جو روئے تو روئے محمد، وہ جب تک نہ سوئے محمد، دو آنکھیں نبی کی ہیں دونوں نواسے، محمد ہمارے بڑی شان والے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صدائی قبر محمد سے بیٹا دعا گو ہے نانا علی اور زہرا، ہے اسلام اب کربلا کے حوالے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت کلام آپ نے پڑھا اور بہت خوبصورت انداز سے پڑھا۔ ناظرین، آپ سماعت فرما رہے تھے سید عباس حسین کو، بہت بہترین پڑھتے ہیں، بہت اچھی آواز ہے اور بہت محنت کرتے ہیں، اور ہماری ٹرانسمیشن میں آپ آئے، ہماری ٹرانسمیشن میں 4 چاند لگ گئے آپ کے آنے سے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کی آواز میں مزید تاثیر عطا فرمائے، اور اسی طرح آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ذکر، اللہ کا ذکر عام کرتے رہیں، اور آپ کے والدین کو خدا والدین کا سایہ سر پر قائم دائم رکھے۔ بہت شکریہ۔ ناظرین، اب چلتے ہیں ہم علماء کرام کی طرف۔ ایک سوال جو ہم عباس مہدی ترابی صاحب کی طرف ہم چھوڑ کے گئے تھے، ہمارے ساتھ موجود ہیں عابد رضوی صاحب بھی اور عباس مہدی ترابی صاحب بھی۔ سوال یہ تھا کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن مسلمان ہونے کے باوجود بھی ایمان کی کمزوری کیوں پائی جاتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس پر روشنی ڈالیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا اور آپ کے چینل کا اور پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس برکت اور رحمت والے مہینے میں ہمیں بھی یاد رکھا اور بات کرنے کا موقع فراہم کیا۔ اللہ پاک آپ کو، آپ کے چینل کو اور ان کے مالکان کو دنیا اور آخرت کی بہترین نعمتوں سے سرفراز فرمائے۔ موضوع آج کے اعتبار سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اس لیے کہ وطن عزیز میں دھیرے دھیرے دیمک کی طرح خارجیت اور ناسبیت جو ہے وہ زور پکڑ رہی ہے، اور جہاں ناسبیت اور خارجیت زور پکڑ جائے وہاں ایمان کا تذکرہ اور ایمان کی مضبوطی کا تذکرہ بہت ضروری ہے۔ اور یہ اس لیے بھی ہے کہ عہد رسول میں خود زمانہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس چیز کا بہت زیادہ اہتمام کیا گیا ہے۔ 2 اللہ کے رسول کے بہترین صحابی ہیں جنہوں نے اس کے اوپر گفتگو فرمائی ہے، ایک جناب عبداللہ ابن عباس ہے اور ایک جناب عبداللہ ابن مسعود ہے۔ دونوں ہستیوں سے
یہ بات اور یہ روایت جو ہے وہ موجود ہے تاریخ کے اندر اور کتب احادیث کے اندر۔ یہ دونوں اصحاب پیغمبر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم زمانہ رسول میں اپنے ایمانوں کو جانچا کرتے تھے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ذکر سے۔ سبحان اللہ۔ اب ایمان کی مضبوطی کا جو بہترین زاویہ، جو بہترین اصول ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے نمازیں نہیں دیکھنی، تلاوت قرآن نہیں دیکھنا، اپنی جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں دیکھنی، صوم و صلاۃ نہیں، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ ایمان اگر مضبوط ہے تو وہ محبت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے۔ اور یہ اس لیے بھی ہے کہ اللہ کے رسول نے امیر المؤمنین علی علیہ السلام کو فقط جو ہے وہ ایمان کا ٹائٹل نہیں دیا۔ دیکھیں پیغمبر اعظم کے جتنے بھی اصحاب با وفا ہے، کوئی استثناء اس کے اندر نہیں ہے، حدیث کے اندر جملے موجود ہیں، جتنے بھی اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں وہ اپنے مقام پر لائق صد احترام، لیکن وہ صاحبان ایمان کے زمرے میں آتے ہیں، وہ صاحبان ایمان کے زمرے میں آتے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول نے امیر المؤمنین امیر کائنات کو صاحب ایمان نہیں کہا بلکہ جنگ خندق میں کل ایمان کہا ہے۔ لہٰذا اس دور میں ہر صاحب ایمان و اسلام کو یہ فریضہ بنتا ہے کہ وہ اپنے اولاد کو علی علیہ السلام کی محبت کا درس ہمیشہ دیتے رہیں تاکہ ایمان جو ہے وہ مضبوط رہے۔ جب ایمان مضبوط رہے گا تو خارجیت اور ناسبیت کا کوئی وار کسی صاحب اسلام اور ایمان پہ کارگر ثابت نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ بہت خوبصورت انداز سے گفتگو فرما رہے ہیں عباس مہدی ترابی صاحب۔ میں چلتا ہوں عابد رضوی صاحب کی طرف۔ مولانا صاحب یہ بتائیے کہ جو شخص بے ایمان ہو جاتا ہے اس کے لیے اللہ کیا حکم دیتا ہے؟ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اکثر یہ دعا کرتے ہیں کہ دعا کرنا کہ ہمارا خاتمہ جو ہے وہ ایمان پر ہی ہو، یعنی ہم ساری نیک کام کر لیں لیکن ہم اللہ پر ایمان نہ رکھتے ہوں، ہم رسول کی رسالت پر ایمان نہ رکھتے ہوں، ائمہ طاہرین کی ہدایت پر، یعنی جو اللہ نے احکامات عطا کیے ہیں وہ ہم نے نہ کیے ہوں، تو اس کے حوالے سے گفتگو فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کی نجات کا دار و مدار چونکہ ایمان کو بنایا گیا، تو اگر کوئی صاحب ایمان نہ رہا تو پھر اس کے لیے نجات نہیں ہوئی، کامیابی نہیں ہوئی۔ دنیا تو بڑی مختصر سی اور فانی ہے، اس نے چند دن میں گزر جانا ہے۔ کسی شخص کی بہت طویل زندگی اگر ہمارے زمانے میں ہو تو کتنی ہوگی؟ 60 70 80 سال۔ اس کے بعد تو اس نے اس دنیا سے جانا ہے، اور بحیثیت مومن ہمارا یہ ایمان ہے کہ موت کے بعد ہم نے اٹھایا جانا ہے، اور وہ اخروی اور ہمیشگی کی زندگی ہوگی۔ اصل مقصد جو ہے اس زندگی کی طرف نظر کرنا ہے جو ہماری منزل ہے، اور اسی کے لیے تیاری کرنی ہے، اور اسی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ضرورت ہمیں ایمان کی۔ ایمان ہوگا تو وہ ہمیشگی کی زندگی جسے کہا گیا، جسے آخرت کہا گیا، اس میں کامیابی ہوگی اور اللہ کی نعمتیں ہوں گی اور سکون و آسائش بھی میسر ہوگی۔ اور اگر کسی کا ایمان نہ رہا کہ وہ بے ایمان ہو گیا ہے، جس طرح آپ نے کہا کہ ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ ایمان پر خاتمہ اسی لیے مانگا جاتا ہے کہ وہ منزل جس میں کامیابی کی ہم دعا کرتے رہتے ہیں، جس کے لیے ہم محنت و کوشش کرتے رہتے ہیں، وہ آسان ہو اور بہتر انداز میں ہمیں مل سکے۔ اور اگر ایمان نہ رہا تو پھر وہ بھی نہ رہا۔ اور میں آپ کے پچھلے جو آپ نے علامہ صاحب سے سوال کیا ایمان میں کمزوری، بڑی اچھی بات کی حضرت نے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی محبت کے حوالے سے۔ یقیناً آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے اول، کہ فرمایا کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جمیع کائنات سے بڑھ کر محبت نہ کرتا ہو۔ اور آپ کی محبت کا پھر تقاضا یہ ہے کہ آپ کی آل سے محبت ہو، آپ کی اصحاب سے محبت ہو۔ اگر آپ سے محبت ہو اور آپ کی آل سے محبت نہ ہو، یا جس طرح سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد فرامین ہیں کہ آپ کی محبت ایمان ہے، اور مومن ہوگا وہی جس کے دل میں محبت ہے۔ مودت جیسے کہ بالکل یقین، اور کوئی اجر رسالت نہیں مانگتا۔ بالکل پچھلے سے پروگراموں میں ہم اس پہ بات کر چکے ہیں کہ اجر رسالت مانگا ہی یہی گیا کہ الا المودۃ فی القربہ، رسول اللہ کی آل سے محبت کی جائے۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے متعلق تو بالخصوص یہ کہا گیا کہ مومن ہوگا ہی وہی جو حضرت علی سے محبت کرتا ہو، اور جس کے دل میں آپ کی محبت نہ ہو پھر وہ مومن نہیں ہوگا، وہ منافق ہوگا۔ اور ایمان کی مضبوطی کے حوالے سے چونکہ آج کا ہمارا موضوع ہے تو عمل صالح، آج ہمارا ایمان جو کمزور ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے
حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خلفائے راشدین صحابہ اکرام علیہم رضوان کی محبت کی بات تو کی، لیکن اس محبت کا جو حق تھا کہ ان کی سیرت پر عمل کر کے ان جیسا عمل پیش کریں وہ ہم نہیں کر سکے یا وہ ہم نہیں کر رہے۔ مولا کائنات کی زندگی کو آپ پڑھیے قرآن و سنت کے حوالے سے، ان کا جو عمل ہے آج ہم نے اسے کتنا اپنایا۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی نماز کو آپ دیکھ لیجئے، ان کے جود و عطا کو دیکھ لیجئے، ان کے صبر کو دیکھ لیجئے۔ ہم اپنی زندگی میں جب ان چیزوں کو نافذ نہیں کر رہے تو پھر ہمارے اندر کمزوریاں اور خامیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ جزاک اللہ، بہت خوبصورت بات۔ عباس میاں راوی صاحب یہ بتائیے، اب بھی عمل کی بات ہو رہی ہے تو حدیث رسول بھی ایسی ملتی ہے، اقوال معصومین بھی ہیں، اور اللہ بھی ارشاد فرماتا ہے کہ کتنے اچھے اعمال کر لو، ایمان نہیں ہے تو بیکار ہے۔ مطلب میں نماز تو پڑھ رہا ہوں، بس پڑھ رہا ہوں کہ روز پڑھنی ہے، یہ روٹین بنا ہوا ہے، لیکن اللہ پر ایمان نہیں ہے۔ دعا میں کر رہا ہوں، اللہ پر ایمان نہیں ہے۔ میں دوائی تو کھا رہا ہوں لیکن اللہ پر ایمان نہیں ہے۔ جیسے ایک واقعہ جناب موسیٰ علیہ السلام کا ہے، آغا عباس صاحب ہمارے ساتھ آتے تو میں ان سے کہتا تھا آپ جو دوائی بتاتے ہیں اتنی بتاتے ہیں تو اسی سے جو ہے نا ہم شفا یاب ہونے میں فیلنگ آ رہی ہوتی ہے کہ ہم شفا یاب ہو رہے ہیں۔ کہنے کہ حضرت موسیٰ جب نے اللہ سے کلام کیا تو پوچھا اے اللہ یہ بیماری کون دیتا ہے؟ اللہ نے کہا ہم دیتے ہیں۔ اور شفا کون دیتا ہے؟ اور وہ بھی ہم دیتے ہیں۔ پھر طبیب کا کیا کام ہے؟ جناب موسیٰ نے پوچھا تو اللہ نے کہا طبیب صرف دل کو خوش کرتا ہے۔ یعنی ہم دوائی بھی لے رہے ہیں، دوائی چاہے روحانی دوائی ہو یعنی عبادات ہو یا جسمانی دوائی ہو، میڈیسن ہو، اللہ پر ایمان نہ ہو تو دوائی پہ اثر نہیں ہوتا۔ دوائی کا اثر اور دعا، اس پہ ذرا روشنی ڈالیے۔ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید متعدد مقامات پر ایمان کا تذکرہ ہے، اور جہاں جہاں ایمان کا تذکرہ ہے وہاں عمل صالح کا تذکرہ بھی ہے۔ عمل صالح ثانوی چیز ہے، اول ایمان ہے۔ اب ایمان کیا ہے؟ مثلا عمل صالح اور ایمان کو اگر سادے لفظوں میں کہیں تو ایمان ہے عقیدہ، اور عمل صالح جو ہے ایک عقیدہ ہے اور ایک عمل ہے۔ عمل اور عقیدہ ملتا ہے تو انسان کامل ہو جاتا ہے۔ اب عقیدے میں اگر خرابی پیدا ہو جائے تو آپ عمل صالح کتنے ہی کرتے رہیں، وہ آپ کے اعمال جو ہیں وہ آپ کے منہ پہ دے مارے گا پروردگار عالم، اگر آپ کا عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمیں سب سے پہلے اپنے عقائد درست کرنے ہوں گے۔ عقائد جب درست ہو جائیں گے، عقائد جب مضبوط ہو جائیں گے تو جتنا مضبوط عقیدہ ہوگا اتنا خوبصورت انسان کا عمل ہوگا۔ واہ واہ واہ۔ جتنا مضبوط عقیدہ ہوگا اتنا ہی خوبصورت اور اتنا ہی پھلدار اس کا عمل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان کے ساتھ عمل صالح۔ ایمان کو خوبصورت بناتے چلے جاؤ، آپ کا عمل خود بخود خوبصورت بنتا چلا جائے۔ سبحان اللہ۔ باقی رہا یہ معاملہ کہ انسان جو ہے وہ عمل کی دنیا میں کمزور ہی اس لیے رہتا ہے کہ اس کا عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے۔ جب اس کا عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے تو اس کا عمل جو ہے وہ لاکھ عمل کرتا رہے۔ عقیدے کی مضبوطی یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان تاریخ اسلام کے سینے میں کتب احادیث میں رقم ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص 70 انبیاء کے برابر اعمال لے کر آ جائے اور اس کے دل میں محبت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نہ ہو جو کہ عقیدے کی منزل پہ نظر آتی ہے، تو وہ سارے کے سارے اعمال غارت ہو جائیں گے اور اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ کیا بات ہے، جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ بہت بہت شکریہ عباس مہدی تراوی صاحب، آپ نے رہنمائی فرمائی، مولانا عابد رضوی صاحب آپ نے رہنمائی فرمائی، اور آپ دونوں حضرات ماشاءاللہ بہترین انداز سے ہماری رہنمائی کر رہے ہیں۔ اور ظاہر ہے جتنا بڑا موضوع ہے ہمارے ساتھ بس یہی ایک سمجھے ہمیں کمی محسوس ہوتی ہے کہ وقت بہت کم ہوتا ہے اور بریک بھی لینا ہوتا ہے اور ٹائم بھی جو ہے بہت کم ہوتا ہے، لیکن یہ وہ موضوع ہیں اکثر میں علماء کرام کے لیے کہتا ہوں، اور آپ دونوں حضرات عابد رضوی صاحب اور عباس مہدی تراوی صاحب کے لیے بھی یہی جملہ صادر آتا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے موضوع صرف ایک 10 منٹ نہیں، اشروں میں بات ہونی چاہیے تو زیادہ رہنمائی ہو سکے۔ لیکن بہرحال جتنے وقت میں بھی آپ نے ہمیں فیضیاب کیا ہم آپ کے شکر گزار ہیں، عباس مہدی صاحب آپ کے بھی اور عابد رضوی صاحب آپ کے بھی۔ ناظرین ایک مختصر سے وقفے کے بعد آتے ہیں، اس کے بعد
بھرپور طریقے سے حمد و نعت کی محفل سجے گی. کون کون سے نعت خوان آج ہمارے درمیان ہوں گے ان کا تعارف ہم آتے ہی بریک سے کراتے ہیں, لیکن بہت ہی مختصر سا بریک ہوگا, بہت جلدی ہم واپس آ رہے ہیں, جائیے گا نہیں, دیکھتے رہیے باران رحمت. خوش آمدید ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت. آج انٹرٹینمنٹ اور آج نیوز کی خصوصی زرعی نشریات میں ہوں آپ کا میزبان سید فرحان الوارث. وقت ہوا ہے حمد و نعت کا. ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف نعت خوان حضرات, میں ان کا تعارف کراتا چلوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں بڑے بہترین نعت خوان ہیں, بہت اچھی آواز سے اللہ نے نوازا ہے, محمد باسط خان صاحب. السلام علیکم, کیسے ہیں باسط؟ ٹھیک ہیں, بہت شکریہ, آپ ٹرانسمیشن میں آئے, ہماری حوصلہ افزائی ہوئی, عزت افزائی ہوئی. دوسرے بہترین نعت خوان ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو بھی اللہ نے بڑی اچھی آواز اور صلاحیت سے نوازا ہے, اور آج ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ ہیں غلام جیلانی صاحب. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, خیریت سے؟ بہت شکریہ کہ آپ ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بنے. اور تیسری شخصیت ہمارے درمیان موجود ہے, یہ نعت خوانی, نوح خوانی, منقبت خوانی, اس کے علاوہ بھی ان کی بڑی خدمات ہیں, یعنی ویڈیوگرافی کے حوالے سے اور بہت سارے, جو بلکہ میں کہوں گا میری تمام ویڈیوز بھی جو بنتی ہیں آپ دیکھتے ہیں. روح رمضان کے اپنے ویڈیو دیکھیے, محرم میں یہ جتنی نعتیں ہیں, کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا, وہ ویڈیو بھی جنہوں نے بنائی وہ شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے. خود نعت خوان بھی ہیں, بہت اچھے نوح خوان بھی ہیں, صفدر کلیم صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. الحمدللہ, بہت شکریہ, آپ ٹرانسمیشن کا حصہ. آپ کا شکریہ, آپ نے شامل ثواب کیا. ابتدا کرتے ہیں کلام سے ہی, اگر آپ ایک کلام کی نشریات پیش کریں تو محفل میں رونق ہو جائے گی. اختصار کے ساتھ بس مشعل لکھنوی صاحب کی ایک نعت کے چند اشعار آپ کے سماعتوں کی نظر ایک بار درود کا سہارا دے دیجیے تمام ناظرین. اللہ جی, صدقہ میرے آقا کا ہے عام مدینے میں, صدقہ میرے آقا کا ہے عام مدینے میں, صدقہ میرے آقا کا ہے عام مدینے میں, ناکامیاں ہوتی ہے ناکام مدینے میں. اور بطور خاص شعر, پھر کیوں نہ وہیں جا کر ہم لوگ کہیں نعتیں, پھر کیوں نہ وہیں جا کر ہم لوگ کہیں نعتیں, ہم لوگ کہیں نعتیں, سنتے ہیں کہ ہوتا ہے الہام مدینے میں, سنتے ہیں کہ ہوتا ہے الہام مدینے میں. ماشاءاللہ, بہت بہترین کلام آپ نے پڑھا, بہت بہترین انداز سے. یہ کن کا لکھا ہوا کلام؟ مشعل لکھنوی صاحب. مشعل لکھنوی صاحب, زبردست, خدا ان کو صحت کلی عطا فرمائے. مشعل لکھنوی صاحب ایک بہت بڑا نام ہے. اور صفدر عباس, صفدر کلیم کو آپ سماعت فرما رہے تھے. جیسے میں نے ذکر کیا, دی فوکس اسٹوڈیو, جہاں سے ہم ریکارڈ کراتے ہیں ساری ویڈیوز, ان کی ہنی کی ساری کاوشیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں بہترین نعت خوان غلام جیلانی صاحب. غلام بھائی, آپ سے اب درخواست ہے کہ کلام کے شعر. دل الفت سرکار
بسانے کے لیے ہے، دل الفت سرکار بسانے کے لیے جان آپ کی حرمت پہ لٹانے کے لیے پیغام سناتی ہے یہی آیت تطہیر، پیغام سناتی ہے یہی آیت تطہیر، عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے، عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے، سرور جو بلاوانگی آیا کئی دن سے، سرور جو بلاوانگی آیا کئی دن سے، یہ تیری طلب اور بڑھانے کے کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ غلام جیلانی صاحب بہترین انداز سے کلام پیش کر رہے تھے، اور کیا انداز اور کیا کلام کا انتخاب۔ یہ کس کا لکھا ہوا کلام؟ سرور نقشبندی، سرور نقشبندی صاحب کا سلام کہیے گا میرا، ان کیا خوبصورت کلام انہوں نے لکھا۔ اب چلتے ہیں محمد باسط خان صاحب کی طرف کہ بہترین انداز سے پڑھتے ہیں۔ باسط بھائی کیا کلام سنائیں گے پلیز؟ افتخار صاحب کا کلام ہے دل و نگاہ کی دنیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے، سبحان اللہ۔ دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے، کہ درود پڑھتے ایسی روشنی ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی ایک ایسی روشنی ہوئی ہے، اور میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں، میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں، کہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے، اور یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانب خود، یہ سر اٹھائے ہوئے جا رہا ہوں جانب خود، کیونکہ میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے، میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے، درود پڑھنے کی عادت مجھے پڑی ہوئی ہے،
کیا بات ہے، کیا بات ہے. بس شامل ثواب ہونے کے لیے صرف ایک شعر پڑھوں گا، پھر آپ لوگوں کی طرف آئیں گے. جب تک بریک نہیں ہوتی تو میں آپ کو کہانی بتا دوں گا ہمارے پاس ٹرانسمیشن میں، کیونکہ ہم لائیو میں یہ پرابلمس ہوتی ہیں. ایک شعر پڑھوں گا تاکہ شامل ثواب ہو جائیں، پھر ممکن ہے کہ آپ لوگ ایک ایک شعر دوبارہ پڑھیں تاکہ استفادہ ہو جائے. کاش میں دورے پہ میں پڑھ رہا ہوں کیونکہ صفدر کلیم صاحب بیٹھے ہیں، انہوں نے اس کی ویڈیو بنائی ہے، تو میں چاہتا ہوں چلیں کلام دوبارہ ریکال ہو جائے ہمارے ذہنوں میں. کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، بخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا. ریت کے ذروں میں اللہ بدل دیتا مجھے، پھر مجھے راہ محمد میں بچھایا جاتا. کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا. نور علی نور صاحب کا لکھا ہوا کلام ہے. بلا تاخیر میں کہوں گا صفدر کلیم صاحب آپ اس کلام کی یہ مائک رہتے ہیں. پورا نام آپ کا صفدر عباس کلیم ہی ہے، لیکن شارٹ کر کے آپ نے صفدر کلیم رکھ دیا. والد صاحب کلیم اختر بہترین شاعر ہیں آپ کے ماشاءاللہ. ایک کلام علی ارمان بلتستانی صاحب کا لکھا ہوا ایک پویم جو خاص طور سے بچوں کے لیے لکھی گئی تھی، اور اس کا ایک شعر آپ کی سماعتوں کی نظر. جب چاند نظر آتا ہے اس ماہ خدا کا، سبحان اللہ، ہر دل کے لیے لاتا ہے یادوں کا یہ تحفہ. بچپن کے زمانے کی وہ معصوم سی باتیں، وہ عید کی تیاریاں، رمضان کی راتیں. آؤ روزہ رکھیں، آؤ روزہ رکھیں، اچھے اچھے کریں ایسے کام، دل نہ دکھے کسی کا، ہو ایسی صبح و شام. ہاتھوں کو دعا کے لیے جس وقت اٹھانا، اس ملک خدا داد کو تم بھول نہ جانا. یہ ملک خدا سے ہمیں تحفے میں ملا ہے، آزاد یہ اس ماہ مبارک میں ہوا ہے. آؤ روزہ رکھیں، اچھے اچھے کریں ایسے کام، دل نہ دکھے کسی کا، ہو ایسی صبح و شام. سبحان اللہ. صفدر کلیم صاحب بہترین کلام آپ نے پڑھا. آپ کے والد صاحب کلیم اختر صاحب بہترین شاعر، اور اختر کلیم آپ کے بھائی بہترین شاعر. آپ بہترین آواز رکھتے ہیں اور صلاحیت رکھتے ہیں. میں چاہتا ہوں غلام جرانی صاحب کی طرف کہ ایک شعر کلام کا ہو جائے تاکہ اس کے بعد باسط صاحب کا بھی کلام ہو جائے، شامل ثواب ہم سب ہو جائے. نعمتیں بانٹتا جے سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جے سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے.
اگر مان گیا نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا. سبحان اللہ. غلام جنید صاحب بہت شکریہ. صفدر علی صاحب شکریہ. محمد باسی صاحب شکریہ. آپ کی طرف آئیں گے لیکن ناظرین بتاتے چلوں کل انشاءاللہ دوپہر کو 3 بجے ریما خان صاحب اور میں میزبانی کے فراز انجام دیں گے. آپ افطار ٹرانسمیشن دیکھیے گا اور کل انشاءاللہ دوبارہ جب سحری ہوگی 3 بجے دوبارہ حاضر ہوں گے. محمد باسی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں اور پہلے آپ سب سے معذرت آپ کے شان ٹائم نہیں مل پا رہا, زیادہ لوگ ہیں, ٹائم کم ہے, اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ شامل ثواب ہو جائیں. تو محمد باسی صاحب حدود طاہر سدرا حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں انہیں خبر کہ تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں. یہ خود شہید ہے بیٹے نواز پوتے شہید علی کی شان یگانا حضور جانتے ہیں علی کی شان یگانا حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سبحان اللہ. رحمت رمضان